عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں پولنگ جاری، ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ 12 کروڑ 85 لاکھ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، عوام قومی شناختی کارڈ اور زائد المیعاد قومی شناختی کارڈ پر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ پریزائڈنگ افسران کو مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات حاصل۔ ہم کانفیڈنٹ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے، اور ووٹرز جو ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ڈال سکیں۔ ہمارا سسٹم انٹرنیٹ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، ہماری پریپریشنز پہ اس کا کوئی اثر نہیں کہ لا اینڈ آرڈر ایجنسیز جو ہیں ان کا ڈیسیژن ہوتا ہے، اس میں کمیشن اپنی ریکمنڈیشنز تو دے سکتا ہے لیکن یہ ان کی اسپیشلٹی ہے۔ انتخابات صاف شفاف ہوں گے، تمام انتظامات مکمل ہیں، ووٹرز آزادی سے حق رائے دہی استعمال کریں۔ انتخابات قومی فریضہ ہے، ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ وزارت داخلہ سیکیورٹی سے متعلق انتظامات بہتر طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ غیر ملکی مبصرین اور کامن ویلتھ آبزرورز گروپ کا اسلام آباد کے مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ۔ مختلف مبصرین، صحافی اور آبزرورز نے ووٹنگ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وفد نے پولنگ عملے سے انتخابات کے طریقہ کار پر بات چیت کی۔ پریزائڈنگ افسر اور عملے نے وفد کو انتخابی عمل پر بریف کیا۔ غیر ملکی میڈیا کی پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کی نمایاں کوریج۔ ملک کے نوجوان جوش و خروش سے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کے مطابق جمہوریت کے تسلسل کے لیے جمہوری عمل میں حصہ لینا ضروری ہے۔ اے ایف پی موجودہ انتخابات جمہوریت کے تسلسل کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ CNN۔ عام انتخابات 2024 ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے لاہور، خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں اور احسن اقبال نے نارووال میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنا ووٹ پول کیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے NA 241 کراچی میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری اور ڈاکٹر عذرا فضل بھیشو نے نواب شاہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے نارتھ ناظم آباد میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ قمر زمان طاہرہ نے لالا موسیٰ میں، سعید غنی نے کراچی میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے اسلام آباد میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ ووٹ ایک قومی فریضہ ہے جو ہر ذمہ دار شہری نے ادا کرنا ہے۔ آزادانہ شفاف انتخابات ملک میں جمہوریت کو مضبوط بناتے ہیں۔ اپنے اور اپنی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے عوام ووٹ ضرور ڈالیں۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی۔ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے قیاس آرائیاں آج مسترد ہو گئیں۔ ملک کو بہتر حالت میں منتخب نمائندوں کے سپرد کریں گے۔ حق رائے دہی استعمال کر کے ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ عام انتخابات کی کوریج کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن بہترین ٹرانسمیشن کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا PTV ٹرانسمیشن میں اظہار خیال۔ عام انتخابات کی کوریج کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ ملک بھر سے نمائندے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ حالات حاضرہ پر سیاسی ماہرین اور مبصرین کے جاندار تجزیے، جدید ٹیکنالوجی اور گرافکس کے ذریعے سیاسی جماعتوں کی حاصل کردہ نشستوں کی تفصیل آپ کی اسکرین پر۔ پاکستان ٹیلی ویژن بر وقت اور مستند حقائق پہنچانے کا واحد ذریعہ۔ عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے چاروں صوبوں میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ پولیس کے 4,65,736 اہلکار تعینات۔
पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अलावा क्विक रिस्पांस फोर्स भी मामूर। फ़लस्तीनी इलाकों में काबिज़ फ़ौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा शहर में पानी के हुसूल के लिए जमा होने वाले नौजवानों पर इसराइली फ़ौज का फ़ज़ाई हमला, 13 शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के इलाके अल खलील में इसराइली फ़ौज ने एक घर को धमाके से उड़ा दिया, एक फ़लस्तीनी शहीद। बैतुल्लहम, नाबलूस और जनीन में छापे, मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। गजा में इमदाद न पहुँचने की वजह से कहत का ख़तरा बढ़ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ब्यूने में मद्दे मुकाबिल। पहले सेमीफाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इवेंट का फाइनल 11 फरवरी को खेला जाएगा। कतर में एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट दिफाई चैंपियन कतर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में मेज़बान टीम ने ईरान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। फाइनल में कतर का मुकाबला उर्दन से होगा। आइवरी कोस्ट में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, मेजबान आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आइवरी कोस्ट ने जमहूरिया कॉन्गो को 1 गोल से शिकस्त दी। नाइजीरिया ने जनूबी अफ्रीका को पेनल्टी शूटआउट पर 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे के साथ मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरों की तफसील। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में पोलिंग जारी है। पोलिंग का आगाज़ सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इस हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीडिया पोलिंग के अख्ताम के 1 घंटा गुजरने के बाद नताइज की नशरियात शुरू कर सकता है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि ये रिजल्ट गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। इस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने कहा कि वोटर्स आज़ादी से हक़ राय दही इस्तेमाल करें। वज़ारत दाखिला सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात बेहतर तरीके से अंजाम दे रही है। हम कॉन्फिडेंट भी हैं और अल्लाह ताला से की मदद हमारे साथ है इंशाअल्लाह, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और वोटर्स जो हैं वो अपना वोट जो है वो आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के कैंडिडेट को डाल सकते हैं। सब मुल्क भर में मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप क्या समझते हैं? मैंने तो टीवी पे ही टिकर चलते देखा है, रात को तो कहा गया था कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी, लेकिन हमारा सिस्टम इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हम बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। हमारी प्रेपरेशन पे इसका कोई असर नहीं। सर, करोड़ों लोगों ने वोट डालना है, 8300 आज लोग इस्तेमाल करेंगे, वो लोग अपनी मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे। ये देखें, दिस इज़ बियॉन्ड इलेक्शन कमीशन। बलूचिस्तान में जो 2 अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई हैं, तो ये चूँकि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं उनका डिसीजन होता है। इसमें कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस तो दे सकता है, लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी, तो इसमें कमीशन को मैं नहीं समझता मुदाखलत कर। सर, कुछ डायरेक्शन देंगे आप इस तनाज़ुर में कि इसको रीइंस्टेट किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। इस पर अगर हम डायरेक्शन देते हैं और खुदा न खास्ता कोई वाक़या होता है तो कौन जिम्मेदार?
انتخابات کے جائزے کے لیے بیرون ملک سے آنے والے مختلف مبصر اور صحافیوں نے اسلام آباد میں پولنگ سٹیشنز کا دورہ کیا اور انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ جاپانی مبصرین کے گروپ نے اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں قومی اسمبلی کے حلقے 48 میں قائم پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا اور انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ وفد نے پولنگ کے عمل کو شفاف قرار دیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ دولت مشترکہ مبصر گروپ کے 25 رکنی وفد نے بھی اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے حلقے 47 میں مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ کیا اور انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ مبصر گروپ کو پریزائڈنگ افسر اور عملے نے وفد کو انتخابی عمل سے متعلق آگاہ کیا۔ غیر ملکی میڈیا نے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کو نمایاں کوریج دی ہے۔ ذرائع ابلاغ نے ابتدائی گھنٹوں کے دوران کم ٹرن آؤٹ کی نشاندہی کی، لیکن کہا کہ ملک کے نوجوان جوش و خروش سے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ کئی اخبارات اور جرائد نے جمہوریت کے تسلسل کے لیے انتخابی عمل کو خوش آئند قرار دیا۔ AFP کے مطابق نوجوانوں کی بڑی تعداد اپنا ووٹ کاسٹ کر رہی ہے۔ نوجوانوں کے مطابق جمہوریت کے تسلسل کے لیے جمہوری عمل میں حصہ لینا ضروری ہے۔ ووٹ دینے والے بیشتر نوجوان پہلی بار اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ CNN کے مطابق تمام تر شکوک و شبہات کے باوجود انتخابی عمل بہترین عمل ہے۔ موجودہ انتخابات جمہوریت کے تسلسل کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق پاکستانی حکام نے 100 سے زیادہ غیر ملکی مبصرین کو انتخابات کی نگرانی کے لیے اوپن ڈور پالیسی رکھی ہے تاکہ انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق شمالی علاقوں میں برف باری اور سخت سردی کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہو سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے NA 128 کے پولنگ سٹیشن نمبر 82 پر اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام نے موقع دیا تو مل کر ملک کی تقدیر بدلیں گے، نفرتیں اور کدورتیں دور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت بنے جس سے ملک ترقی کرے اور بے روزگاری اور غربت کا خاتمہ ہو۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ ووٹ ڈالنا حب الوطنی کی نشانی ہے، عوام ووٹ کے ذریعے ہی اپنا امیدوار چن سکتے ہیں۔ PTV کی خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن میں اظہار خیال کرتے ہوئے مرتضی سولنگی نے کہا کہ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے قیاس آرائیاں آج مسترد ہو گئی ہیں۔ حق رائے دہی استعمال کر کے ہی ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ملک کو بہتر حالت میں منتخب نمائندوں کے حوالے کریں گے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے حلقہ NH 46 کے پولنگ سٹیشن اسلام آباد ماڈل اسکول ڈورا میں ووٹ کاسٹ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات صبح 8 بجے پولنگ شروع ہونے سے قبل پولنگ سٹیشن پہنچے اور سب سے پہلا ووٹ کاسٹ کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ ووٹ ایک قومی فریضہ ہے جو ہر ذمہ دار شہری نے ادا کرنا ہے۔ آزادانہ اور شفاف انتخابات ملک میں جمہوریت کو مضبوط بناتے ہیں۔ اپنے اور اپنی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے عوام ووٹ ضرور ڈالیں۔ السلام علیکم۔ آج میں نے NH 46 قومی اسمبلی کے حلقے میں، یہ ڈورا گاؤں ہے اسلام آباد کا نواحی علاقہ، یہاں میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ ووٹ دینا آپ کی قومی ذمہ داری ہے۔ ملک کا جمہوری مستقبل اور آپ کی خوشحالی، اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آج آپ اپنے گھروں سے نکل کر اپنا قومی اور جمہوری فریضہ انجام دیں، ووٹ ڈالیں۔ ووٹ ڈالنا حب الوطنی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مختلف سیاسی رہنما اپنے اپنے حلقوں میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان، رہنما مسلم لیگ خواجہ آصف نے سیالکوٹ، احسن اقبال نے نارووال، جبکہ حنیف عباسی نے راولپنڈی میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کارن نے لالا موسیٰ میں، سید غنی نے کراچی میں، جبکہ آصفہ بھٹو زرداری اور ڈاکٹر عذرا فضل پہچوہوں نے نواب شاہ میں ووٹ کاسٹ کیا۔ MQM رہنما فاروق ستار نے NA 241 کراچی میں، جبکہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے NA 250 نارتھ ناظم آباد میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ نگراں وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ نے اپنا ووٹ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 241 اور صوبائی اسمبلی حلقہ نمبر 110 میں اپنا ووٹ دیا۔ دوسری جانب بلوچستان میں پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے مرکزی کنٹرول سیل اسپیشل سیکرٹری داخلہ عبدالناصر دوتانی کی سربراہی میں دن رات کام کر رہا ہے۔ تمام 8 ڈویژنز کے کمشنرز اور 36 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز
مربوط نظام کے تحت مسلسل رابطے میں ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے 65,000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ آج افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحد ایک روز کے لیے بند رہے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کے دوران مکمل سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ 9 فروری کو افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں پر معمول کی کارروائیاں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ ملک بھر کی طرح پنجاب کے مختلف شہروں، قصبوں اور دیہات میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ انتخابی عمل صبح 8 بجے شروع ہوا جو بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ عوام کی کثیر تعداد نے صبح ہی پولنگ سٹیشنز کا رخ کیا اور اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ پولنگ کا یہ عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اب تک کے اطلاعات کے مطابق پنجاب کے کسی بھی پولنگ سٹیشن سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی اور پولنگ کا عمل پرامن طور پر جاری ہے۔ انتخابات میں حصہ لینے والی مختلف سیاسی شخصیات نے اپنا ووٹ اپنے مخصوص حلقے میں کاسٹ کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پرامن پولنگ کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں پولنگ کا عمل جاری ہے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہوا جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ صوبے میں 44 قومی اور 113 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ صوبے میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 2 کروڑ 19 لاکھ سے زائد ہے، جن میں 1 کروڑ 19 لاکھ سے زائد مرد اور 99 لاکھ سے زائد خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے 713 جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر 1814 امیدوار میدان میں ہیں۔ انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا میں 15,696 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ رخ کرتے ہیں دیگر خبروں کا اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں بھی عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 16 نشستوں کے لیے 429 جبکہ صوبائی اسمبلی کے 51 حلقوں پر 1,267 امیدوار میدان میں ہیں۔ صوبے بھر سے 53,71,947 رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 1,651 پولنگ سٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ 50,000 سے زائد پولنگ عملہ انتخابی عمل میں حصہ لے رہا ہے۔ الیکشن کے دوران سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ صوبائی الیکشن کمیشن میں کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی عام انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ سندھ میں عام انتخابات کے لیے 19,000 سے زائد پولنگ سٹیشنز اور 65,000 سے زائد پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ انتخابات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولنگ سٹیشن کی 100 میٹر کی حدود میں کیمپ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ علاقہ سیکٹر کمانڈر نے ڈی جی رینجرز کو سیکیورٹی کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر مکمل بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈی جی رینجرز سندھ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے قواعد و ضوابط پر عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ سندھ رینجرز کے کوئک رسپانس دستے پاک آرمی، پولیس اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ گوگل نے ملک میں ہونے والے عام انتخابات کے موقع پر خاص ڈوڈل جاری کیا ہے۔ گوگل پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک میں اہم مواقع پر خصوصی ڈوڈل جاری کرتا ہے۔ گوگل گزشتہ کئی سال سے دنیا بھر میں ہونے والے انتخابات کے موقع پر خصوصی ڈوڈل جاری کرتا آ رہا ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات کے لیے گوگل نے اپنا ڈوڈل تبدیل کر لیا ہے۔ نئے ڈوڈل میں بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں قابض فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی اور وسطی غزہ پر قابض فوج کے رات بھر حملے ہوتے رہے۔ غزہ شہر میں پانی کے حصول کے لیے جمع ہونے والے نوجوانوں پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں 13 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مغربی کنارے کے علاقے الخلیل میں اسرائیلی فوج نے ایک گھر کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ جنوبی غزہ میں نصیر ہسپتال کے قریب اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں بیت اللحم، نابلوس اور جنین میں قابض فوج کی رات بھر چھاپے مار کارروائیاں جاری رہیں جس میں متعدد فلسطینی گرفتار ہوئے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں امداد نہ پہنچنے کی وجہ سے قحط کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے OCHA نے اپنی رپورٹ میں متنبع کیا ہے کہ غزہ میں پہنچنے والی انسانی امداد کی مقدار ناکافی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے بھی خبردار کیا ہے کہ امدادی ادارے اونرو کی امداد کی معطلی کے بعد غزہ میں قحط کی صورتحال کا سامنا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ قومی خبروں کا رخ کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سبززار لاہور کا دورہ کیا اور 40 سمارٹ تھانوں کا ورچوئل سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے ایکسکویٹر کے ذریعے زمین کی کھدائی کر کے تھانہ شیرا کوٹ کے تعمیراتی کاموں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر محسن نقوی نے کہا کہ لاہور میں 22 جبکہ دیگر شہروں میں 18 سمارٹ پولیس اسٹیشنز تعمیر ہوں گے۔ سمارٹ پولیس اسٹیشن میں تنازع کے حل کے لیے خصوصی مراکز بھی بنائے جائیں گے۔ سمارٹ پولیس اسٹیشن کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔ انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو سمارٹ تھانوں کی تعمیر کے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی۔ خبرنامہ بھی جاری ہے، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، پاکستان مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے، دل و جان سے اس کی پاسبانی اور حفاظت کریں۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ بالائی پنجاب میں سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر صبح کے اوقات میں ہلکی دھند پڑنے کا امکان ہے اور اب ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لہ -16، کالا -13، استور -8، گوبس کردو -7، بگروٹ -6، معلم جبہ -5، گلگت، ہنزا اور راولہ کوٹ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔